رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ مہینہ اس وقت جو ہم گزار رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے. اسلامی ہجری کیلنڈر کے مطابق رمضان سے پہلے مہینے کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے بیٹوں جیسے صحابی تھے. آپ سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نفلی روزے کسی مہینے میں اتنے نہیں رکھتے جتنے آپ نفلی روزے رمضان شعبان کے مہینے میں رکھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے بہت خوبصورت، بہت جامع اور بہت عظیم تھے. اور روایات کو جمع کیا جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسامہ میں اس مہینے میں اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں ھذا شہر ترفع فیہ الاعمال، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میرا روزہ ہو. اعمال پیش کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یوں چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال 4 دفعہ پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو روزانہ کی بنیاد پہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے اعمال کو لکھنے کے لیے اور اس طرح کے معاملات کے لیے ایسے فرشتے ہیں جن کی کچھ فرشتوں کی ذمہ داری صبح کے وقت ہے اور کچھ کی رات کے وقت ہے. کچھ فرشتے دن کی ڈائری نوٹ کرتے ہیں اور کچھ فرشتے رات کی رپورٹنگ نوٹ کرتے ہیں. اور جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں عصر کے وقت وہ جا رہے ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے عصر کے وقت آ رہے ہوتے ہیں اور فجر کے وقت واپس جا رہے ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ریکارڈ تو وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو ہفتہ وار پیش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہ ہماری ویکلی ہفتہ وار ڈائری ہوتی ہے. اس ہفتے میں میرے بندے نے یہ کیا ہے. اور شعبان کے اندر جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اہل علم نے لکھا کہ یہ پورے سال کی ڈائری ہوتی ہے. یا اللہ تیرے بندے نے اس پورے سال کے اندر یہ کیا ہے.
یہ تیسری ڈائری ہے۔ روزانہ کی ایک ڈائری ہے، ایک ہفتہ وار ڈائری ہے، ایک سالانہ رپورٹ ہے، اور چوتھی سب سے بڑی ڈائری جو کرامن کاتبین ہر وقت ہی لکھ رہے ہیں، یہ بندے کی گردن میں مرتے ہوئے لٹکا دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن پھر اس کی پوری زندگی کی ڈائری اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ یہ جو بھی بولتا ہے اس کے پاس نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، وہ لکھے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تمہارے اوپر نگران معزز فرشتے مقرر ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہوتے ہو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اس کی تفسیر میں بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کا جو نامہ اعمال ہے مرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کہیں محفوظ ہو جاتا ہے۔ نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ قیامت کے دن ہم اسے کھول دیں گے اور اسے کہا جائے گا پڑھو، آج تیرا ضمیر حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے عجب سی ایک شرمندگی اور ندامت ہو رہی تھی، ہماری زندگیاں کیسی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں عام روٹین کے اندر ہی اتنی نیکیاں ہیں کہ ان میں اضافہ بظاہر ممکن نہیں لگتا، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ پھر بھی نفلی روزوں میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں یہ شعبان کی ڈائری پورے سال کے اعمال پیش کیے جائیں تو اس میں لکھا ہو تیرے پیغمبر نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفلی روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ تو ایک تو اس مہینے میں اگر غور کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں پورے سال کی ڈائری پیش کی جاتی ہے، اور جو اگلا مہینہ ہے رمضان کا، اس میں اگلے سال کی ذمہ داریاں فرشتوں کو پھر تقسیم کی جاتی ہیں کہ اب اگلے سال میں یہ ہونا ہے، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دوسری بات، اس مہینے کے حوالے سے یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے ہمارے ہاں مہینوں، وقت، دن، رات، شام، ہفتے اور طرح گزر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اور طرح گزر رہے ہیں۔ دنیا کے معاملات کے حساب سے تو محرم، صفر، ربیع الاول یہ 12 ہی مہینے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمارے والے اوقات سے ایک ماورا ہے،
وہاں ٹائم کی ڈائمنشن کام نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے ہاں وقت ویسے نہیں گزرتا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ وہ تو ایک ایسی ہستی ہے جو وقت کی خالق ہے اور وقت کی جہتوں سے، وقت کی حد بندیوں سے بالکل ہی ماورا ہے۔ اس کے سامنے کوئی ماضی نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اس کے لیے وقت کی ایسی کوئی جہت نہیں ہے۔ اور اس میں جب غور کیا جائے کہ بندوں کے لیے اس نے کیا کیا تقسیمیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ہماری ڈائری کے حساب سے، جو میری اور آپ کی پرسنل ڈائری بن رہی ہے، اس حساب سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس حساب سے رمضان پہلا مہینہ ہے، جس حساب سے اللہ کے ہاں ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں۔ کیونکہ کیلنڈر اپنے اپنے، تعلیمی سال اداروں کا اپنا اپنا ہوتا ہے، دینی مدارس کا اپنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ویسے مدارس میں بھی یہ تعلیمی لحاظ سے سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک ترتیب ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہمارے نامہ اعمال کے لحاظ سے ترتیب ہے، اس لحاظ سے یہ شعبان آخری مہینہ ہے اور رمضان پہلا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پورے دن میں ہی انسان کو نیکی کرنی چاہیے، لیکن دن کا جو آخری حصہ ہے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ پوری رات ہی قیمتی ہے، لیکن رات کا جو آخری حصہ ہے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے۔ پورا رمضان ہی قیمتی ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ زیادہ قیمتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح پورا سال ہی قیمتی ہے، لیکن سال کا آخری مہینہ زیادہ قیمتی ہے، اس لحاظ سے کہ آخر اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ اس کا انجام ہوتا ہے، وہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اور ہماری پوری زندگی ہی قیمتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ہماری حالت کیا تھی، زندگی کے آخری سانسوں میں ہم کیا کر رہے تھے، اس لحاظ سے وہ لمحے سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اور اس بنیاد کے اوپر ہمارے پاس اور فیل ہونے کا نتیجہ اللہ کے ہاں مرتب ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ جس طرح سے رات کے آخری حصہ اللہ کے ہاں افضل ہے، دن کا آخری حصہ اللہ کے ہاں افضل ہے، اور باقی علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا کہ زندگی کا آخری حصہ تو اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ پوری زندگی جیسے بھی گزری ہے، رزلٹ اس کی بنیاد پہ مرتب ہوتا ہے۔ یہ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، چھوٹی عمر کا ہے، ابھی لڑکا ہے، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہتا ہے، یہودی کا بچہ ہے، بیمار ہو جاتا ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ کیا ہو بھی سکتا ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے آج انہی کی مان لیں، تو بچہ جاتے جاتے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو اس کا آخری حصہ اچھا ہو گیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس مہینے میں کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات، شعبان کے مہینے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، جب جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں نفلی روزے بہت رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایک وجہ یہ بھی بتائی، ھذا شہر بین رجب و رمضان یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس میں غافل رہتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم اصول ہے، جب لوگ غافل ہوں
اور ایک ہی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو وہ ایک اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے، کیونکہ باقی اس وقت غافل ہوتے ہیں اور وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ جو رات کی عبادت ہے اس کی بھی ایک یہی وجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوتے ہیں تم عبادت کرتے ہو۔ تو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے لوگ اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غفلت کے لمحے میں وہ خاص بندے بن جاتے ہیں، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم ویستبشر بہم، جن پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے مسکراتا بھی ہے، کیونکہ باقی غافل ہوتے ہیں اور وہ رات میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں چونکہ لوگ غافل ہوتے ہیں، وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں رمضان آئے گا تو کچھ کر لیں گے، اور پچھلا رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا ھذا شہر بین رجب و رمضان یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غفلت میں ہوتے ہیں، اور جب لوگ غفلت میں ہوں اس وقت عبادت کرنا، خیر کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، وہ کرنے والے اللہ کے ہاں خاص لوگ ہو جاتے ہیں، زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اس حوالے سے مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے علم کے مطابق کسی وظیفہ پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب بازار میں وظیفہ پڑھنے کا ہے۔ کیوں؟ بازار تو شاپنگ کی جگہ ہے، وہاں تو ذکر یاد ہی نہیں رہتا، ہر انسان غافل ہوتا ہے، وہ اپنے کام کے لیے گیا ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے گیا ہوتا ہے، کوئی چیز اس نے خریدنی ہوتی ہے، دکاندار نے بیچنی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، دنیا کا سارا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب لوگ غفلت میں ہوں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من دخل السوق، جو بندہ بازار میں گیا اور وہاں اس نے اللہ کا یہ ذکر کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ہاتھ میں سب خیر اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے، ہر چیز پہ وہ اکیلا ہی قادر اور قدیر ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں بازار کے اندر جو یہ وظیفہ یہ دعا پڑھے گا کتب اللہ لہ الف الف حسنہ ومحا عنہ الف الف سیئہ ورفع لہ الف الف درجہ۔ سبحان اللہ، کسی وظیفے کا اتنا ثواب من گھڑت روایتوں میں تو آیا ہوگا، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کی حسن درجے کی حدیث اور ثابت شدہ حدیث، اتنی زیادہ فضیلت صرف اس وظیفے کی ہے۔ فرمایا بازار میں جو یہ پڑھ لے اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ غلطیاں مٹا دیتا ہے، اور 10 لاکھ اس کے درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کسی کو دھیان نہیں رہتا، وہ تو ایک شاپنگ سینٹر ہے، وہ مارکیٹ ہے، وہ بازار ہے۔ تو اللہ کو بندہ بہت پیارا لگتا ہے کہ جہاں لوگ اپنی اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں یہ وہاں بھی اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ سلف صالحین میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے، بالخصوص ائمہ نے لکھا کہ جو ان کو بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا چکر لگاتے تھے صرف یہ دعا پڑھنے کے لیے کہ ہمیں یہ فضیلت مل جائے۔ تو شعبان کا مہینہ وہ مہینہ بھی ہے جس میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، ان کا نیکی کی طرف دھیان نہیں ہوتا، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں رمضان آ رہا ہے رمضان میں کر لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس حوالے سے ایک چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے، اس مہینے کی جو خصوصیت ہے
اور اس مہینے کی جو عظمت اور فضیلت ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے اور ان میں غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کسی عبادت کو فرض کرتا ہے تو اس فرض سے پہلے اللہ تعالیٰ اس عبادت کی تیاری کے لیے ماحول بناتے ہیں تاکہ فرض سے پہلے لوگ تیار ہو جائیں۔ ظہر کی نماز فرض ہے لیکن اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں تاکہ ظہر کے لیے تیار ہو جائیں۔ عصر کی نماز فرض ہے اور اس سے پہلے 4 نفل ہیں تاکہ عصر کے فرضوں کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں لیکن اس سے پہلے 2 نفل ہیں تاکہ بندہ فرض کے لیے تیار ہو جائے۔ فجر کی نماز فرض ہے اور اس سے پہلے تو اللہ نے ایک پوری تہجد بھی رکھی، 2 سنتیں بھی رکھی تاکہ بندہ فرضوں کے لیے تیار ہو جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اسی طرح سے رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس سے پہلے شعبان میں نفلی روزے ہیں تاکہ بندہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ شہر الزرع بونے کا مہینہ ہوتا ہے اور جو شعبان کا مہینہ ہے شہر السقی پانی لگانے کا مہینہ ہوتا ہے اور جو رمضان ہوتا ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے، جو پہلے سے نہیں کرتا وہ مقابلے سے پیچھے رہ جاتا ہے، خیر سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک کھلاڑی نے اگر میچ کھیلنا ہے اور وہ کہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں تو پچ پہ جاتے ہی چوکے چھکے لگانا شروع کر دوں گا، تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ پہلے اس کو تیاری کرنی ہوگی۔ ایک طالب علم نے اگر امتحان میں پاس ہونا ہے، اچھے نمبر لینے ہیں، تو اس کو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی۔ ایک زمیندار نے اچھی فصل کاٹنی ہے تو اس کو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی۔ ویسے بھی ہم لوگوں کو تیاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر میرے کپڑے 1 ہفتے سے میلے کچیلے ہو چکے ہوں اور میں ان کے اوپر پرفیوم چھڑکنا شروع کر دوں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پرفیوم کا فائدہ تب ہوگا جب میں پہلے کپڑوں کو دھو لوں گا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ دل کو دھونے کا مہینہ ہے تاکہ جب رمضان آئے تو اچھی فصل اگے، نیکی خیر تقوی کے لیے انسان تیار ہو، اس کو عبادت کی تلاوت کی لذت مل رہی ہو۔ کچھ شعبان میں 1-2 نفلی روزے رکھ کے چند ایک نفلی رکھ کے اس کی ٹریننگ ہو چکی ہو، صبح اٹھنے کی پہلے سے قرآن کی تلاوت شروع ہو چکی ہو، رمضان کی تیاری پہلے سے شروع ہو چکی ہو۔ تو سلف صالحین ائمہ دین جو دین پہ گہری نظر سے غور کرتے تھے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ شعبان اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ رمضان کے لیے تیار ہونے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تلاوت، نماز کی پابندی پہلے سے بہتر ہو جائے اسی مہینے میں تو پھر رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہیں جاتا ہے۔ اس حوالے سے آخری 1-2 باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک 5ویں بات رمضان کے مہینے کے حوالے سے خصوصاً ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں نوٹ کر لیں، اور ہمارے وہ بھائی سابقہ رمضان میں کسی وجہ سے جن کے کوئی روزے رہ گئے تھے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو بھی رمضان میں روزے رہ گئے ہوں ان کی قضا انسان کو جتنی جلدی ممکن ہو دینی چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان لیٹ ہو جاتا ہے تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ان کی قضا دے لینا ضروری ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رہ گئے ہوتے تھے بعض دفعہ اس کی قضا کا موقع نہ ملتا تو میں پھر شعبان میں اس کی قضائی دے لیتی تھی۔ تو جن ماں بہنوں بیٹیوں کے روزے رہتے ہیں
وہ یکم رمضان سے پہلے پہلے اپنی قضا پوری کریں، قضا مکمل کریں۔ اس حوالے سے ایک آخری اہم ترین بات عرض کرنا چاہوں گا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اصل اس مہینے کی روح ہے اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، اور لوگوں نے اپنی طرف سے بدعات اور طرح طرح کی چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی اللہ کے فضل سے یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس سے اس پورے مہینے کی اہمیت محسوس ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے اس مہینے کی ایک رات کو خاص معمولات بنا لیے، اس کے بارے میں باتیں گھڑ لیں، اس کے بارے میں روایات، اس کے بارے میں مختلف نمازیں، مختلف وظیفے، مختلف طریقے، مختلف عبادتیں، مختلف اوراد، مختلف وظائف گھڑ گھڑ کے جب ان کی تسلی نہ ہوئی تو وہ ساری باتیں جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں وہ انہوں نے ساری باتیں 15 شعبان کی رات کے بارے میں، یعنی جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ نتھی کر دیں زبردستی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، اور لوگوں نے کیسی من گھڑت باتیں شب برات کے ساتھ منسوب کر دیں۔ وہ فضیلتیں تو لیلۃ القدر کی تھیں، رمضان کی اس رات کی تھیں جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا، تو وہاں سے اٹھا کے لوگوں نے وہ والی فضیلتیں شب برات کے ساتھ جوڑ دیں، اور پھر کچھ چند ایسی نمازیں اور وظیفے بھی جوڑ دیے جو انتہائی خطرناک اور سنت کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، جتنا بتایا ہے، جیسے بتایا ہے، انسان کو وہاں رک جانا چاہیے، اور شیطان نے بعض لوگوں کو تو ایسی ایسی حرکتوں پہ لگا دیا جو انتہائی شرمناک قسم کی ہیں۔ جو دین والے لوگ تھے ان کو بدعات پہ لگا دیا، اور چونکہ یہ فروری کا مہینہ ہے اور جو بے دین لوگ تھے ان کو پتنگ بازی پہ اور بسنت پہ اور اس طرح کے غیر شرعی اور عجیب و غریب قسم کے ہلڑ بازی والے اور ناجائز معاشقے والے اور انسانیت کے خون کا سبب بننے والے اس طرح کی اوچھی حرکتوں پہ لگا دیا۔ الحمدللہ قرآن و سنت کو جو لوگ ماننا چاہتے ہیں، نہ ان کے لیے وہ راستہ ہے جو بے دین لوگوں نے اختیار کیا اور اپنی طرف سے ایک تہوار گھڑ لیا، اور نہ ان کے لیے وہ راستہ ہے جو دین سے محبت کرنے والے لیکن جاہل لوگوں نے بدعات کے نام پہ گھڑ لیا۔ ہمارے لیے وہ راستہ ہی سب سے بہترین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کی جائے، اور اس میں اہم ترین تیاری کا ایک حصہ ہے دلوں کو کچھ دھو لیا جائے، ان پہ جو سال بھر کے زنگ آئے ہیں کچھ اتار لیے جائیں، ان کے اوپر جو غلاظتیں پورے سال میں لگ گئی ہیں کچھ ان کو کھرچ کے صاف کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان کی بہاریں آئیں تو دل کی زمین اتنی نرم ہو کہ رمضان کی بارش اس کے اوپر اترے تو پھر یہ اس کے اوپر بہار آئے، اس کے اوپر نیکی کے پھول کھلیں۔ اتنی محنت اس حوالے سے ہمیں کر لینی چاہیے کہ اس کو کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، دشمنیوں سے اتنا پاک کر لیا جائے کہ کم از کم رمضان سے پہلے یہ پاک صاف ہو جائے، تاکہ پھر اس پاک صاف کو رمضان میں تلاوت کی اور عبادت کی اور تراویح کی اور روزوں کی خوشبو لگائی جائے اور یہ معطر ہو جائے۔ یہ کرنے کا کام ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک رات خاص نہیں ہے، پورا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ایک اور چیز سے منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو حکمت دی تھی، حیران رہ جاتا ہے بندہ۔
استقبالیہ روزے بعض لوگ رکھتے ہیں، بعض شک کا روزہ بھی بعض جگہوں پہ بعض لوگ رکھتے ہیں۔ ممکن ہے رمضان ایک دن پہلے شروع ہو گیا ہو، ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ لوں۔ رمضان کا استقبالیہ روزہ رمضان کی نیت سے رکھنا شعبان کی آخری تاریخ میں، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سابقہ اقوام کی پوری تاریخ تھی، تو آپ منع کرتے تھے کہ جہاں فرض پڑے ہیں فوری کھڑے ہو کے وہاں نفل نہ پڑے جائیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ 4 مثلا میں نے فرض پڑے اور اسی جگہ فوراً کھڑے ہو کے میں نے 2 نفل شروع کر دیے تو وہ تو 6 رکعتیں لگیں گی۔ تھوڑا سا فاصلہ ڈال لیا جائے، وقفہ کر لیا جائے، وقفہ ذکر اذکار کر کے کوئی 2-3 منٹ کا وقفہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، جگہ بدل لی جائے تو بھی وقفہ گیپ آ گیا، پتہ چل گیا کہ وہ فرض پورے ہو گئے اب یہ نفل پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ رمضان کا ہے۔ اگر رمضان سے فوراً پہلے 1 دن پہلے بندہ احتیاط کا روزہ رکھے گا تو نعوذ باللہ وہ رمضان میں اضافہ کر کے اس 30 رمضان والے کو 31 کا اس نے بنا دیا۔ تو یہ استقبالیہ روزہ نہیں ہوتا، اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح رمضان کے بعد عید کا دن ہے تو اس دن بھی آپ نے روزے سے منع کر دیا۔ اگر آپ عید والے دن آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ نے رمضان کو 31 دن کا کر دیا، دین میں آپ نے اضافہ کر دیا۔ تو استقبالیہ روزوں کی بجائے شعبان میں جب اللہ توفیق دے خاص کرنے کی بجائے کوئی نفلی روزہ آپ رکھ لیں، سوموار کو رکھ لیں، جمعرات کو رکھ لیں۔ نبی علیہ السلام ایام 20 کے رکھتے تھے، 13، 14، 15 خصوصاً ان کے رکھ لیں، کسی دن کا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔